السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ درس ہمارا چل رہا درس ضیاء القرآت کا درس چل رہا ہے، جس میں سے ہم صفات کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ صفت متضادہ کی 5 صفتوں کے تعلق سے ہم جان چکے ہیں۔ آج جو ہے استعلاء کے تعلق سے کچھ جانیں گے، استعلاء اور استفعال کے تعلق سے۔ مصنف فرماتے ہیں استعلاء اس کے حروف کو مستعلیہ کہتے ہیں جو خود سازق قز میں مرکب ہے۔ ان کے ادا میں ہمیشہ جڑ زبان اوپر اٹھ جانا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ حروف پر ہو جائیں، جیسے خبیر کی خ۔ استعلاء کے لغوی معنی ہوتے ہیں ارتفاع اور علو کے ہیں، اور اصطلاح قراء میں معنی یہ ہوگا کہ ادائیگی حرف کے وقت اقصی لسان کا یعنی جڑ زبان کا اوپر کے تالو کی طرف بلند ہونا، اور یہ خود سازق قز جس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں 7 ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر خصہ ضبط قز کے معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تو گرمی کے موسم میں بانس کے تنگ گھر میں قیام کر۔ ٹھیک، اور ایک چیز اور ذہن نشی رکھیں کہ یہ پر کی جو صفت ہے ان حروف میں لازمی ہے، عارضی نہیں ہے، کیونکہ ان حرفوں کو صفت استعلاء لازم ہے، اور لازم کا لازم ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی یہ کہے کہ صفت استعلاء لازم ہے لیکن یہ پر کرنا عارض ہے، تو پھر تو ہو جائے گا کہ صفت استعلاء لازم ہو اور تفخیم عارضی ہو۔ اسی طرح صفت استفعال تو لازم اور ترقیق یعنی باریک کرنا یہ صفت عارضی ہو، جیسا کہ بعض نے سمجھا۔ اب یہ بات آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ عجیب سی بات ہے کہ شدت، رخ، استعلاء، استفعال، ہمس، جہر تو صفت لازمہ ہے، مگر سختی، نرمی، تخفیف، ترقیق، پستی، بلندی از قسم صفت عارضہ سے ہیں۔ یہ تھوڑے حیرت کی بات ہے۔ حاصل کلام یہ ہے حروف مستعلیہ جو ہیں وہ ہر حال میں پر ہوں گے، یہ صفت لازمہ ہے، کیونکہ معرفت التجوید جو سب سے پہلے کتاب پڑھائی جاتی ہے، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا مصنف نے فرمایا ہے کہ جو حرف ایک دوسرے کے مشابہ ہیں وہ کسی نہ کسی صفت سے ضرور پہچانے جائیں گے، ایسی صفت کو صفت ممیزہ کہتے ہیں۔ تو پس صاد، طا، ظا، قاف میں صفت ممیزہ پر ہے، اگر صاد وغیرہ میں پر کی صفت کو صفت عارضہ سمجھ لیا جائے جیسا کہ بعض نے سمجھا ہے، تو لازم آئے گا کہ غلطی جو ہے لحن خفی ہو، اس لیے کہ بھائی صفت عارضہ کا ترک کیا ہے؟ لحن خفی ہے، حالانکہ صاد اور ظا میں یہ صفت ممیزہ اگر ادا نہ کی گئی تو لحن جلی ہوگی، بلکہ بعض جگہ معنی کا فساد بھی ثابت ہوا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ حروف مستعلیہ کی تخفیف یعنی پر کرنا لازمی اور دائمی ہے، جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کی ضد ہے، اسی کی ضد کیا ہے؟ استفعال۔ پتہ کیا چلا کہ ان 7 حروف کے علاوہ بقیہ اور جو حروف ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ ہاں، کچھ حروف جو ہیں
وہ کبھی پر کبھی باریک پڑھے جائیں گے، ان کے تعلق سے آگے جب صفت آئے گی تو اس میں بیان کر دیا جائے گا۔ اس کے تعلق سے مصنف فرماتے ہیں یہ ضد استعلا کی ہے، اس کے حرفوں کو مستفلہ کہتے ہیں، ان کے ادا میں جڑ زبان اوپر نہ چڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک ہیں، جیسے ذالک کی ذال، ذالکہ کی ذال۔ تو استفال کا معنی کیا ہے؟ استفال کا لغوی معنی ہے نیچے کے، اور اصطلاح میں ادائیگی حروف کے وقت اقصی لسان یعنی بیچ زبان کا تالو کی طرف بلند نہ ہونا، یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ اور مستعلیہ کے علاوہ جملہ حروف مستفلہ ہیں جو کہ 22 ہیں، جن کا مجموعہ انشر حدیث علم کا سوف تجہز بذا، یعنی اپنی علمی بات کو مشہور کر، ضرور تجھے اس کے بدلے سر و سامان دیا جائے گا۔ یہ بات ہو گئی، اب اس کو آپ لوگ یاد کریں، اور جو اس سے قبل میں نے یاد کرائے ہیں اور اس کا اجرا ہم قرآن شریف میں کر لیتے ہیں۔ میں ریکارڈنگ پہلے بند کر دوں۔